اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ کئی کافروں کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے پاس کوئی یتیم خستہ حالت میں کچھ مانگنے کو آیا تو انہوں نے اسے دھکا دے کر نکال دیا۔ یہ عمل ہر ایک کے لیے انتہائی سنگ دلی اور بڑا گناہ ہے، لیکن کافروں کا ذکر فرما کر اشارہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ کام اصل میں کافروں ہی کا ہے، کسی مسلمان سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا اور مسکین کو کھلانے کے ترغیب نہیں دیتا، یعنی خود تو کسی غریب کی مدد کیا کرتا، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ نماز سے غفلت برتنے میں یہ بھی داخل ہے کہ نماز پڑھے ہی نہیں اور یہ بھی کہ اس کو صحیح طریقہ سے نہ پڑھے۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی اگر پڑھتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اصل میں تو یہ کام منافقوں کا تھا، اگرچہ مکہ مکرمہ میں جہاں یہ صورت نازل ہوئی منافق موجود نہ ہو، لیکن چونکہ قرآن کریم کا عام احکام بیان فرماتا ہے اور آئندہ ایسے منافق پیدا ہونے والے تھے، اس لیے ان گناہوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیز روکتے ہیں۔ معمولی چیز قرآن کریم کے لفظ معون کا ترجمہ کیا گیا ہے، اسی لفظ کے نام پر سورت کا نام معون ہے۔ اصل میں معون ان برتنے کی معمولی چیز کو کہتے ہیں جو عام طور سے پڑوسی ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے ہیں، جیسے برتن وغیرہ۔ پھر ہر قسم کی معمولی چیز کو بھی معون کہہ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اس کی تفسیر زکوٰۃ سے کی ہے، کیونکہ وہ بھی انسان کی دولت کا معمولی 40واں حصہ ہوتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر یہی فرمائی ہے کہ کوئی پڑوسی دوسرے سے کوئی برتنے کی چیز مانگے تو انسان اسے منع کرے۔